بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، بھتیجے، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے حالات بہت سخت ہیں، بہت تنگی میں دن گزر رہے ہیں۔ یہاں ایک مالدار خاتون ہے، وہ اپنا تجارت کا سامان شام وغیرہ کی طرف بھیجتی ہے۔ یہ کام وہ تمہاری قوم کے یعنی قریش کے لوگوں سے لیتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں، خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور اس خاتون کو بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، اس بات کا امکان ہے کہ وہ تمہیں اپنا مال تجارت دے دیں، وہ تمہیں جانتی ہیں، تمہاری صداقت اور پاکیزگی کے بارے میں انہیں علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے پر عمل کیا، اس خاتون کی طرف چل پڑے۔ ابو طالب نے اپنی باندی نبعہ کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ خاتون آپ سے کیسے پیش آتی ہیں۔ یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ آپ سے خندہ پیشانی سے ملی، آپ کو عزت سے بٹھایا۔ دراصل آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں وہاں کے معاشرے میں پھیل چکی تھی وہ بھی ان تک پہنچی تھی، اس لیے اس ملاقات سے پہلے ہی آپ سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں آپ کی سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق سے واقف ہوں، میں آپ کو دوسروں کی نسبت دوگنا مال دوں گی۔ یہ سن کر آپ نے اطمینان محسوس کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ابو طالب کے پاس آئے، انہیں بتایا، انہوں نے اپنا مال تجارت مجھے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ابو طالب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو طالب کی بہن عاتکہ بنت عبد المطلب یعنی آپ کی پھوپھی نے بھی اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے بارے میں جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس پیشے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دیکھ چکی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادات سے لا علم نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزا تھا۔ یہ عبد مناف کے بھائی تھے اور عبد مناف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے تھے۔ عبد العزا اور عبد مناف کے والد قصی بن قلاب تھے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد خویلد زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ فجار کی لڑائی میں آپ قبیلے کی قیادت کی تھی۔ جب تبع حجر اسود کو اکھیڑ کر یمن لے گیا تو اس کے واپس لانے میں بھی خویلد کی کوشش کا دخل تھا۔ خویلد کی اولاد بہت تھی، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن العاصم بن عاصم بن لوی ہے اور نانی کا نام حالہ بنت عبد مناف ہے۔ آپ کے والد خویلد بہت باعزت آدمی تھے، قریش میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مکہ میں رہتے تھے۔ فاطمہ بنت زائدہ سے شادی ہوئی اور ان سے ہاتھیوں والے سال یعنی ابرہہ کے حملے کا سال سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں، جن کے مقدر میں پہلی ام المؤمنین ہونا لکھا جا چکا تھا۔ آپ نے کھاتے پیتے گھرانے میں پرورش پائی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بچپن کے حالات نہیں ملتے، اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ بہت خدا ترس تھیں، غریبوں کو کھانا کھلاتی تھیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے یہ نکاح نہ ہو سکا۔
اور آپ کی شادی عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے ہو گئی۔ بعض روایات کی روح سے پہلی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ عتیق بن عابد سے آپ کے ہاں ایک بچہ عبداللہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد عتیق بن عابد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بیوگی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابو حالہ بن بناش نے نکاح کا پیغام دیا۔ اس طرح آپ کی دوسری شادی ابو حالہ سے ہوئی۔ ابو حالہ سے آپ کے ہاں دو بیٹے ہند اور حارث اور ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی۔ پھر فجار کی لڑائی میں آپ کے والد وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ کے دوسرے شوہر نے وفات پائی۔ باپ اور شوہر کی وفات کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بچوں کی دیکھ بھال اب انہی کے ذمے تھی۔ قریش کے کئی نوجوانوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے بچوں کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آپ نے سوچ لیا تھا کہ بچوں کی تربیت کریں گی اور شادی نہیں کریں گی۔ آپ کے خاندان کا پیشہ چونکہ تجارت تھا، اس لیے آپ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، لیکن چونکہ عورت تھی اس لیے اپنا مال دوسرے لوگوں کو دے دیتی تھی۔ وہ دوسرے ملکوں میں مال لے جاتے، اس طرح نفع میں سے انہیں اپنا حصہ مل جاتا تھا۔ بہت جلد آپ مکہ کی مشہور تاجر بن گئی۔ ایک خاص بات یہ کہ دوسروں کی طرح آپ بتوں کو نہیں پوجتی تھی۔ بعض قریبی لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ گھر میں ایک بت رکھ لیں۔ یہ سن کر آپ ہمیشہ مسکرا دیا کرتی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان بتوں کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں علم تھا کہ یہ پتھر کے بت کسی کو کوئی نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچانے کی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام کو بھی بتوں کے قریب جانے سے روکا۔ وہ ان سے فرمایا کرتی تھی، اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابیں تورات اور انجیل سنا کرتی تھی۔ ان کتابوں کا سننا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ورقہ بن نوفل انہیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے ایک رسول آنے والے ہیں اور انہی میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجیں گے۔ ان کی قوم ان کی مخالفت پر ڈٹ جائے گی، لیکن آخر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باتیں سنتی تو خواہش کرتی کاش وہ اللہ کے رسول کا دیدار کر سکیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش بھی سر ابھارتی تھی کہ انہیں اس رسول عربی کی پیروی نصیب ہو جائے اور یہ ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ آخری تجارتی قافلے کی روانگی کے دن آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں ہدایت دی، خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرنا۔ اس سے معلوم ہوا آپ نے میسرہ کو آپ کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ وہ تجارتی قافلہ 16 ذی الحجہ کو روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے اور پھر وہ قافلہ روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ اس قافلے کی ایک خاص بات یہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال برداروں کی تعداد باقی تمام لوگوں کے اونٹوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔ آخر یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچ گیا۔ قافلے نے ایک گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہی ایک تجارتی سفر کیا تھا۔ اس سفر میں بھی آپ اسی گرجے کے قریب اترے تھے۔ اس وقت یہاں آپ کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی تھی، اس کا نام بحیرہ تھا، لیکن اب جب آپ یہاں اترے تھے تو اس گرجے کا پادری نستورہ تھا اور دونوں سفروں کے درمیان مدت 13 سال تھی۔ پہلے سفر میں آپ کی عمر 12 سال تھی اور اب آپ 25 سال کے ہو چکے تھے۔ نستورہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھا۔ قافلہ کے لوگوں نے اسے تیزی سے آپ کی طرف بڑھتے دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ یہ کسی بری نیت سے آ رہا ہے، لہٰذا ان میں سے ایک نے فوراً تلوار سونٹ لی اور چلا اٹھا، اے قریش، اے قریش! چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور ڈر کر گرجے میں داخل ہو گیا۔ گرجے کا دروازہ بند کر کے
اس نے ایک کھڑکی کھولی اور پکارا، اے لوگو، تم کس بات سے ڈر گئے؟ یہ دیکھو میرے پاس ایک تحریر ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اٹھا دیا۔ میں اس تحریر میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے اترنے والا شخص رب العالمین کا پیغمبر یعنی اللہ کا رسول ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ نے ننگی تلوار اور زبردست امداد کے ساتھ ظاہر فرمائیں گے۔ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو شخص ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسری روایات میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ وہ گرجا سے باہر آیا اور بولا، یہ کون صاحب ہیں جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، یہ مکہ کے ایک قریشی جوان ہیں۔ اب راہب نے آپ کو اور قریب جا کر دیکھا، پھر آپ کے سر اور قدموں کو بوسہ دینے کے بعد بولا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور چوما، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ اس وقت جس درخت کے نیچے آرام فرما تھے اس کے بارے میں نستورہ نے یہ کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا۔ غرض اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کے لوگوں کے ساتھ بازار بصرہ تشریف لائے اور سامان تجارت فروخت کیا، کچھ مال خریدا۔ ایسے میں ایک شخص آپ سے جھگڑ پڑا۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس کی بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ان تینوں کے نام پر کبھی حلف نہیں اٹھایا۔ وہ شخص بھی غالباً کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ کی طرف غور سے دیکھا اور پہچان کر بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص میسرہ سے بولا، اسے قدر فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات کو غور سے سنی اور اس نے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا تھا۔ قافلہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ ان اونٹوں کی وجہ سے میسرہ بھی قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے اونٹوں کے بارے میں پریشانی محسوس کی، ساتھ ہی اسے یہ فکر ہوئی کہ وہ خود بھی قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا قافلہ تک پہنچا اور اگلے حصے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمروں پر اپنا ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا۔ اس کا فوری طور پر اثر ہوا، اونٹ فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر اس قدر تیز چلے کہ قافلہ کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اور اپنی چستی اور تیز چلنے کا اظہار منہ سے آواز نکال کر کرنے لگے۔ پھر تجارت کا کام شروع ہوا، قافلے کا مال فروخت کیا گیا اور کچھ مال خریدا بھی گیا۔ اس خرید و فروخت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نفع کمایا کہ پہلے کبھی اتنا نفع نہیں کما سکے تھے۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم برسوں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوا۔ آخر تجارت سے فارغ ہو کر قافلہ واپس روانہ ہوا۔ راستے میسرہ نے ایک بات یہ نوٹ کی کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور گرمی زوروں پر ہوتی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو آپ پر ایک بدلی سایہ کیے رہتی تھی۔